الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معزز دوستوں بھائیوں اور عزیزوں، آج سے 75 سال پہلے میں اسی دلی میں پڑھتا تھا. میں 5 منٹ کہوں گا. آج سے 75 سال پہلے میں اسی دلی میں دارالحدیث رحمانیہ پارا ہندورا صدر بازار میں پڑھتا. 1 سال وہاں میں پڑھ چکا تھا. جماعت ثانیہ عربی کی جماعت ثانیہ میں پڑھ چکا تھا. لیکن بدقسمتی سے اسی سال 1947 میں ملک بڑھ گیا 2 حصے میں، بلکہ 2 بجے 3 حصے میں ملک بڑھ گیا اور مدرسہ بند ہو گیا. اس میں جو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ان میں کا ہر فرد اپنی جگہ پر سند ہوتا تھا. مدرسہ بند ہونے کا خلق پوری جماعت ہو اور اب بھی جو لوگ زندہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ اپنے دین کا کام لانا چاہتا ہے تو نئی صورت پیدا کر دیتا ہے. مجھے زیادہ کہنا ہے، میں چاہتا تھا تو کچھ کہوں گا لیکن دیر ہو گئی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فرق پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رجل الہی علامہ عبدالحمید رحمانی کی صورت میں پیدا کیا اور انہوں نے سن 1980 میں ابوالکلام آزاد اسلامک اکیڈمک سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ ادارہ بہت وسیع الدرج اور کثیر الفیوض ہے. مولانا نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی بہت قسم پرسی کی حالت میں، لیکن اللہ کے بھروسے اس کی بنیاد ڈالی تھی. آج 40-44 سال کے بعد یہ وہ پودا سناور درخت بن چکا ہے. اسلحہ ثابت و فرواہ فی السماء. آج مولانا تو نہیں لیکن من کا کام کا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تقویٰ طہارت کو اور ان کے خلوص نیت کو قبول کیا اور مدرسے کو ترقی دی. میں کہتا ہوں مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ بند تو ہو گیا. میرے لکھی دی آواز، میرے دل کی آواز، لیکن یہ بھی ہے سن لیجیے سر کے صورت میں. آپ ثابت تازہ پیدا بدنگیزی سے ہوا. بدنگیزی نہ کہے بدنجہری کہیے. آپ ثابت تازہ پیدا بدنجہری سے ہوا. آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کر دے. دارالحدیث رحمانیہ پر زیادہ ماتم نہ کیجیے. عبدالحمید رحمانی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور انہوں نے ایسا بڑا کام کر دیا کہ جو دارالحدیث میرے کہنے کی میری کو ساری معاف ہو جائے. دارالحدیث رحمانی سے کم نہیں ہے بلکہ یہ وصول ذائل اور کثیر الفیوض ہے. اس تھوڑی سی مدت میں 40-44 میں کتنے عالم اعجاز پیدا ہوئے جو ملک میں اور بیرون میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. آج کی مجلس سے شرکت کے لیے مجھے کل گھر پر سدھارتھ نگر میں شرکت کا دعوت نامہ ملا. اثر بات کر میں نے اپنے بڑھاپے کا عذر پیش کیا اور سردی کی ناہمواری کا عذر پیش کیا. میرا عذر قبول نہیں ہوا. اشراق بڑھتا گیا تو میں نے حالی بھر دی. میں آپ کی خدمت میں آ گیا. اب آنے کے بعد جو نقشہ دیکھتا ہوں میرا بالکل بلکہ نہ آتا تو تکلیف سے آ گیا تو خوشی ہے. بہرحال جو لوگ جو پودا مولانا علامہ رحمانی لگایا تھا آج ایک تناور درخت بن گیا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے اور جو لوگ اس ادارے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی عزت سے ان کو ان کی آخرت سنوار دے، ان کی دنیا کو بنا دے، ان کی اولاد کے روزی برکت دے. میں یہ تقیدہ ہے اللہ مغفرہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
اور آپ زیادہ کچھ نصیحت کرنا نہیں، آپ کو ماشاء اللہ پڑھے نہ مجھے کرنے کا موقع ہے، آپ لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آج طلباء دین کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی ہے کہ موبائل کے بل زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج سے 25-50 برس پہلے جو طلباء علم حاصل کرنے میں محنت کرتے تھے، اب وہ محنت باقی نہیں آ گئی۔ اور کتنے لڑکے ہیں جو موبائل میں برباد ہو چکے ہیں، موبائل سے کم تعلق رکھے اور دین کو علم حاصل کرنے لگے ہوئے۔ دین سے مراد مسیح ہے، دنیا کا کوئی بھی علم اس کا مقابلہ یہاں شریعت میں علم کہا جاتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم مراد ہے۔ آپ حدیث کا علم پڑھا رہے ہیں، میں دل میں تھا کہ کچھ کہوں گا، لیکن میں خود تھک رہا ہوں، اب زیادہ نہیں کہوں گا آپ لوگ جا، آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اس علم کی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دراصل اسلام ہے، اور یہی علم دراصل علم قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اللہ چھوائے، اس کی تمنا کرو، لیکن دو چیز ایسی ہے کہ اللہ کا جنبہ جو چیز کی تمنا ظاہر لا حسد الا علی رسول رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حق خلقت فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمۃ فهو یغنی بها ويعلمها۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کے کیسے کام، دنیا کی مختلف چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کے بعد چھوائے، لیکن جو چیز ہے اس کی تمنا کرو، غصہ کو نہ تمنا، حسد سے مراد نہ غصہ، تمنا کرو۔ لیکن تو مال کی تمنا کہ اللہ جس کو مال دے، قرآن آیات میں دونوں ہاتھ سے خرچہ کرتا ہے، جیسے بہت سے لوگ جلدی کر کھاؤ آپ ایسے میری بات آپ اللہ میرے ذہن میں اللہ ہم کو دونوں بس اللہ جس کو مال دے اور اللہ حق میں خرچہ کرے، ویسے کہ تمنا کرنا چاہے، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ خود عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا اشرف المساجد ہے، آپ لگے رہیے اور زیادہ سے زیادہ موبائل سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔